اسی میں مقدر کا ستارہ یا رسول اللہ، گردشی میں مقدر کا ستارہ یا رسول اللہ، مدینے سے ذرا کر دو اشارہ یا رسول اللہ، نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ، نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا یا رسول اللہ، خدا کے بعد ہے تیرا سہارا یا رسول اللہ۔ اگر اپنی زندگی کو نکھارنا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو حلال رزق کھلائیں اور جھوٹ سے بچوں کو بچائیں۔ آج ہمارا بچہ جھوٹ بول رہا ہے، آج میری بہنیں جھوٹ بول رہی ہیں، آج میری مائیں جھوٹ بول رہی ہیں، آج میرے دوست جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے غوث پاک پیران پیر روشن جلیل شیخ عبد القادر جیلانی کے والدہ نے کہی تھی، اے بیٹا جھوٹ مت بولنا، ابھی چھوٹے ہیں غوث پاک چلے ہیں تو دوستو جھوٹ نہ بولنے کی وجہ سے سچائی بیان کیا تو 40 ڈاکوؤں نے غوث پاک کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کلمہ طیب پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ سچ یہ ہے مسلمان اس کا نام نہیں ہے جو جھوٹ بولے، مسلمان اس کا نام ہے جو سچائی پہ چلے، اپنی گردن کٹ جائے تو جھوٹ نہ بولے۔ آج مسلمان جگہ جگہ پہ جھوٹ بولتا ہے اور کہو کہ آج مسلمان ہندوستان میں مارا جا رہا ہے، اس کا وجہ ہے کہ شریعت مصطفیٰ آپ نے چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو آپ بھول رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے سے آپ چلنے کے پیچھے نظر آ رہے ہیں۔ آج جمعے کے دن جب سنت پڑھنے کی باری آتی ہے تو آج سنت کو چھوڑ کر کائر کی طرح جمعے کے فرض نماز پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ایسا مسلمان وہ ایسا مسلمان ہوتا ہے جو نبی کی سنت قائم و دائم رکھتا ہے، نبی پر درود پاک پڑھا کرتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہی غوث اعظم کی جھلک آپ کے ذہن میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ 60 سال کی عمر تھی ان کا غوث پاک کی والدہ کی، اور 60 سال کے بعد غوث پاک پیدا ہوئے، یعنی 60 سال کی عمر ہوئی غوث پاک کی ماں کی اور اس کے بعد پیدا ہوئے غوث پاک، اور 60 سال کے بعد یعنی کہیے 18 سال کی عمر میں غوث پاک مدرسہ پڑھنے کے لیے جانے لگے تو ماں سے کہا تھا امی میں مدرسہ جانا چاہتا ہوں، دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو ماں جواب دیتی ہے 60 سال کی عمر میں اے میرے بیٹے یاد رکھنا، کہتی تو میرے بیٹے تو 60 سال کے بعد میرا چاند ہے، میرے نظروں سے اوجھل مت ہونا، میرے نظروں سے غائب مت ہونا، میرے پاس رہنا میرے بیٹے۔ مگر ماں کہتی ہے بیٹے اس لیے میں نے تجھے جنم نہیں دی ہے، اس لیے جنم دی ہے تاکہ دین مصطفیٰ کو تمہیں دین مصطفیٰ کو پھیلا، دین مصطفیٰ پہ چلنے کے لیے اور دین مصطفیٰ کو پھیلانے کے لیے میں نے تجھے جنم دی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں مسلمانوں اس لیے کہ آپ جھوٹ نہ بولیں، کبھی جھوٹ بولنے کی کوششیں نہ کریں۔ آج پل پل میں آج میری ماں بہنیں جھوٹ بولتی ہیں، کچھ نوجوان جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ موبائل جہاں پر یہ رہتا رانچی میں رہے گا، گھر میں رہے گا، کہے گا ابھی رانچی میں ہے۔ یہ جھوٹ بولنے کا سلیقہ چھوڑ دیجئے، یہ جھوٹ بولنے کا طریقہ چھوڑ دیجئے۔ اس لیے مسلمان گردن کٹانا جانتا ہے مگر جھوٹ بولنا نہیں جانتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ بتانا چاہتا ہوں جھوٹ نہ بولے اور حلال رزق اپنے بچوں کو کھلائیں۔ اگر حلال رزق بچے کھلائیں گے کبھی آپ کا بیٹا بے وفا نہیں ہوگا، کبھی آپ کا بیٹا غدار نہیں ہوگا، آپ کے نقش قدم پہ چلے گا، ماں کو کبھی دھکا نہیں دے گا، باپ کو بڑا بھولا نہیں کہے گا، بلکہ ماں کے قدموں کو چومتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ آپ نے بڑے بچے کو حلال رزق کھلایا ہے۔ اور حلال رزق کا فائدہ بتاتا ہوں، مدینے کے سرزمین ہے جس کا نام عبد الرحمن فاروق ہے، اپنے بیوی سے وصیت کرتے ہیں اے میری بیوی سنو میں مدینے سے باہر جا رہا ہوں ذریعہ کام کے لیے، ذریعہ معاش کے لیے۔ بیوی اس وقت کہتی ہے اے میرے سرتاج کب لوٹ کر آؤ گے؟ تو عبد الرحمن فاروق کے سامنے عبد الرحمن فاروق کہتے ہیں اے میری بیوی ہو سکتا ہے 1 سال بھی لگ سکتا ہے، 2 سال بھی لگ سکتا ہے، 3
साल भी लग सकता है, 5 साल भी लग सकता है, इतना कहना था। कहा कि ठीक है आप जा रहे हैं तो जाइए। मगर उस वक्त उनकी बीवी अब्दुल रहमान फारूक की बीवी उम्मीद में थी, अपनी बीवी को कह करके चले जाते हैं। 1 साल नहीं बल्कि काम पे काम, काम पे काम आते गया, यहाँ तक के 20-22 साल के बाद वापस आते हैं तो घर नहीं, पहले रोजे रसूल में जाते हैं, अपने पलकों को रोजे रसूल में लगाते हैं, रोते हैं, या रसूल अल्लाह 20-22 साल के बाद मदीना वापस आया हो। मैं पूछना चाहता हूँ जो काम करने वाला जाए और 20 साल के बाद घर लौटे, तो मैं पूछना चाहता हूँ उसके दिल की धड़कन से पूछना, उसके आरज़ू से पूछना, उसके हर पहलू से पूछना। 20-22 साल के बाद अब्दुल रहमान फारूक मदीने में वापस आते हैं, रोजे रसूल में गए, रोने लगे। पहले हाजिरी रसूल में देते, रसूलुल्लाह की मजार पे हाजिरी देते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में दुआ करते रहे, रोते रहे। इतने में हदीस पाक पढ़ने की आवाज आई, पढ़ाने की आवाज आई। आपने पूछा ये आवाज कहां से आ रही है? कहा मुहद्दिस मदीना शेख रबिया वो कुरान वो हदीस पढ़ा रहे हैं। मैंने अब्दुल रहमान फारूक कहते कि मैं रोजे रसूल से पढ़ उठा और मैं उल्टे पांव आहिस्ता आहिस्ता उस जगह पे मैं पहुंचा जहां पर मुहद्दिस मदीना शेख रबिया हदीस पढ़ा रहे हैं। उम्र कितनी है? 19 साल, 19 साल की उम्र है। हदीस पढ़ा रहे मुहद्दिस मदीना शेख रबिया, और सुनने वाले बड़े बड़े उलमा थे, बड़े बड़े मुफ्ती थे जो 70-80 साल के थे, रो रहे थे। और उसका अंदाज, पढ़ाने का अंदाज ये था कि जहां पे मेरे नबी हाथ जहां उठाते थे चेहरा चमक रहा है, होठ बनकड़ी की तरह है, चेहरा गुलाब की तरह उस नौजवान की है, थोड़ी दाढ़ी है, दाढ़ी उग रही है। वो बच्चे ने हाथ वहां उठाता था जहां मेरे नबी उठाया करते थे, वहां वो नौजवान यानी